ہے، لیکن سرکار جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ ایسے نیچے تلیاں بچھا لیتے اور وضو کے پانی کے جتنے قطرے ہوتے تھے سارے اپنے ہاتھوں پہ سجاتے تھے اور چہرے پہ لگاتے تھے اور مسکرا کے پھر چاند سے باتیں کر کے ہمیں بتاتے تھے کہ چاند تیری بھی بڑی چمک ہے، لیکن جو مدینے کا چاند ہے، جو مکے کا چاند ہے، اس کے وضو کے پانی میں وہ چمک ہے جو چمکتے چاند کے اندر بھی چمک موجود نہیں ہے۔ اور پھر مزے کی لطف کی بات یہ ہے، قادو یقتتلون علی وضوئہ، ہم مال کی کثرت پہ بعض اوقات جھگڑا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا انداز دیکھو، وہ سرکار کی برکت پہ جھگڑا کیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے میں نے ہاتھ رکھنا ہے، دوسرے کہتے میں نے رکھنا ہے، تیسرے کہتے میں نے رکھنا ہے، چوتھے کہتے میں نے رکھنا ہے۔ ایسے جن کو پھر موقع نہیں ملتا، اتنے زیادہ کثیر تعداد میں صحابہ ہوتے تو جن کو موقع نہیں ملتا تھا وہ دوسرے آ کر نہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑتے تھے اور ایسے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ تو یہ ہے صحابہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، ایک دفعہ حدیبیہ کے موقع پر احرام باندھا ہوا تھا اور عمرے پر پابندی تھی، یوں سمجھو کہ اس وقت کا وہ لاک ڈاؤن تھا کہ مسلمان عمرہ نہیں کر سکتے، ایسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا، فرمایا جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم نے احرام باندھے ہیں، ہم نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے پھر مدینے میں واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اب دل کے مفتی سے پوچھ کے مجھے بتانا، اللہ سب کو مکہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اور بندہ عاشق مزاج ہو اور مکہ بیت اللہ شریف سامنے ہو اور پھر بندہ آنکھیں بند کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ کہے تو آج موقع ملا ہے جی بھر کے دیکھ لوں، جی بھر کے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لوں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں وہ آگے سے مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ عثمان تمہیں اجازت ہے، تم عمرہ کر سکتے ہو، لیکن تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے، صحابہ کو اجازت نہیں ہے۔ اب ادھر صحابہ آپس میں سرکار سے حدیبیہ کے موقع پر باتیں کر رہے تھے، عثمان کتنے خوش نصیب ہے، وہ آج کعبے کا طواف بھی کر رہے ہوں گے، وہ صفا مروہ کی سائی میں بھی مصروف ہوں گے، وہ آب زمزم بھی نوش کر رہے ہوں گے، وہ کتنے خوش نصیب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، جو میرا عثمان ہے نا وہ میرے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ سرکار کے جملے ہیں، آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ اور ادھر جب انہوں نے کہا عثمان آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، عثمان نے بھی یہی جواب دیا، درمیان میں کئی میلوں کا فاصلہ ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ ادھر سے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا وہ کیا جملہ ہے؟ آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو کہ آپ کے نبی طواف نہیں کر سکتے، آپ کر لو، تو میں عثمان بھی اپنے نبی کے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کروں۔ اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے، آنکھیں بند کر دی، سامنے قبلہ ہے، سامنے بیت اللہ شریف ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے، لیکن دیکھ نہیں رہے۔ تو صحابہ یہ بتا رہے ہیں عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا نماز وہ نماز ہے جو عشق رسول کے زیر سایہ پڑھی جائے، زکوٰۃ وہ زکوٰۃ ہے جو محبت رسول کے سانچے میں ڈال کے دی جائے، اور روزہ وہ روزہ ہے جو عشق نبی کے سمندر میں ڈوب کے رکھا جائے، اور سارے معاملات اس وقت قابل قبول ہوتے ہیں جب عشق مصطفیٰ کی سٹیمپ لگ جاتی ہے۔ تو عثمان نے کہا میں اس وقت تک نہ طواف کروں گا، نہ صفا مروہ کی سائی کروں گا، نہ اب زمزم منہ کے قریب کروں گا جب تک میرا سونا نبی میرے سامنے آ کر طواف نہیں کر لے گا۔ تو یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔